اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. نفسیاتی ڈاکٹر ڈپریشن کا علاج کرتے ہیں نا, خدا کی قسم ان کے پاس ڈپریشن کا علاج نہیں ہے. ڈپریشن کا اور اسٹریس کا علاج صرف اور صرف قرآن کے پاس ہے, صرف اور صرف. تبھی میں نے نفسیاتی ڈاکٹر بھی خوش نہیں دیکھے, وہ بھی پاگل ہوتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے مریض ہی نہیں آ رہا ہمارے پاس, اسی میں ڈپریشن کے جو ہے نا مریض بن جاتے ہیں. یار کوئی بندہ ہی نہیں آ رہا, اتنی تھوڑی فیس دی ہے اس نے, وہ اپنا علاج نہیں کر سکتا, تمہارا کہاں سے کرے گا. جب وہمی کا فون آتا ہے وہمیوں کا, تو میں ان کو مسائل کا جواب نہیں دیتا, کیونکہ وہمیوں کی باتیں سننے سے مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میں بھی کہیں وہمی نہ ہو جاؤں. حضرت وہ وضو نہیں ہو رہا, حضرت وہ طلاق کا لفظ تو نہیں نکل گیا میرے دماغ میں, اور میں سوچتا رہتا ہوں, تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرے بھی دماغ میں بھی یہ بات نہ بیٹھ جائے. میں کہتا ہوں بھائی جلدی سے بھاگ جائے یار, یہاں سے بند کر یار, کسی ڈاکٹر کو دکھا جا کے. بیمار کرو ڈاکٹر کو کرو نا, ہم جو نارمل لوگ ہیں ہمارا ہنسی خوشی زندگی گزارنے, ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہو بھائی. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے, کیا بات کر رہا تھا میں, کیا بات کر رہا تھا. ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھو ڈپریشن کا جو اصل علاج ہے نا وہ ہے تقدیر پر رضا. سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اللہ کا جو معاملہ میرے ساتھ ہے میں اس پر راضی ہوں. وہ مجھے اگر غریب رکھنا چاہتا ہے میں غربت میں خوش ہوں, وہ اگر مجھے 1000 گز کا بنگلہ دینا چاہتا ہے تو میں اس میں خوش ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ دولت مند تھے, اور حضرت حسن کے جو نانا تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت زیادہ مسکین تھے. تو کسی نے حضرت حسن سے کہا کہ آپ کے پاس تو بڑی دولت ہے اور آپ کے نانا اور آپ کے والد کے پاس تو تھی نہیں. تو انہوں نے کہا بھائی اللہ اگر مجھے اس میں رکھنا چاہتا ہے تو میں اس میں خوش ہوں. آئی بس سمجھ میں بھائی, جس حال میں اللہ نے رکھا ہے بس ٹھیک ہے بھائی, تو پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اللہ آپ کو ڈیفینس میں گھر دلا رہا ہے وہاں رہ لو, اللہ آپ کو چاہ رہا ہے کہ آپ اورنگی ٹاؤن میں رہو تو وہاں رہ لو, اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ گرو مندر میں رہو تو وہاں رہ لو, اللہ چاہ رہا ہے کہ مچھر کالوڑی میں لیاری ندی کے قریب رہو. اب آپ استطاعت نہیں ہے تو مجبوراً وہاں لے لو بھائی, مچھر وچھر کا کر لو, جالیاں والیاں لگا لو, اسپرے وسپرے کر لو تاکہ بیمار نہ ہو, ٹھیک ہے نا. انجوائے کرو بس بھائی اسی میں. چرسی دیکھو کیسے انجوائے کرتے ہیں, چرسیوں کے کپڑے دیکھیں آپ نے, پائپ کے نیچے, اب تو ملتے نہیں ہیروئنچی, چرسی نہیں ہیروئنچی, یہ جو پائپ ہوتے ہیں نا برساتی نالے کے پائپ, اس کے اندر چرسی بیٹھتے تھے, اب نہیں ہوتے, پتہ نہیں سنا ہے خود کش حملوں میں ان کو مروایا ہے لوگوں نے. تو کسی بھی چرسی کو دے دیا یہ بیگ فلاں مسجد میں رکھ کے آ جاؤ. دہشت گردوں نے ان کو بڑا استعمال کیا ہے, اور تو ایک پڑیا پکڑا دی, پڑیا ملے گی, وہ بیچارہ پڑیا کے چکر میں خود بھی پھٹ گیا. یہ دہشت گردوں نے سنا ہے میں نے واللہ عالم کہ ہیروئنچیوں کو بہت استعمال کیا. تو ہیروئنچی جو تھے ہم جب بچپن میں دیکھتے تھے وہ برساتی نالوں کے اندر بیٹھے ہوتے تھے, برساتی نالوں کے اندر ہیروئنچی بیٹھے ہوتے تھے, اور منہ میں بھی ان کے پائپ ہوتا تھا. تو اس زمانے میں بچپن میں ایک ڈرامہ آیا تھا, میں نے توبہ کی ہوئی ہے, پرانی باتیں کبھی کبھی بتا دیتا ہوں. اس میں ایک ہیروئنچی کو گانا گاتے ہوئے دکھایا کہ وہ مست ہے ہیروئن میں, پی ہوئی ہے اس نے, پائپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے منہ میں بھی پائپ ہے جس میں چرس ہے. تو کہہ رہا ہے میں پائپ کے منہ میں ہوں, میرے منہ میں پائپ ہے. ٹھیک ہے, اسی کو انجوائے کر رہا ہے وہ. کہہ رہا ہے یہ نعمت کس کے پاس ہوگی کہ پائپ کے منہ میں بھی ہو اور پائپ بھی اس کے منہ میں ہو. بھائی ایک ہی وقت میں ایک چیز منہ میں ہو سکتی ہے نا, یا تو آپ اس کے منہ میں ہو یا وہ آپ کے منہ میں. لیکن کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ اللہ کی قدرت عجیب ہے, میں پائپ کے اندر بیٹھا ہوں اور پائپ میرے اندر گھسا ہوا ہے. تو ایک ہیروئنچی سے کسی نے پوچھا, وہ بھی مست ایسے پڑا ہوا ہے نا خوش, تو اس ہیروئنچی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ اتنے خوش ہوتے ہو پی کے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں. تو ہیروئنچی کہتا ہے تو ابھی کہاں بیٹھا ہوا ہوں میں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جیسے یہ لوگ نشے میں دیوانے ہو جاتے ہیں اور سارے غم بھلا دیتے ہیں, تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی محبت میں اسی طرح دیوانہ ہو جائے اور سارے غموں کو بھلا دے. بولے بھائی میرا مقصود, میرا مطلوب, میرا محبوب, میرا معبود صرف اللہ کی ذات ہے, مجھے جنت مطلوب ہے,
یہاں مجھے 1000 گز کا بنگلہ نہ ملا, جھونپڑی میں گزارا کر لوں گا, جنت کے محلات مجھے ہر قیمت پہ چاہیے. یہاں مجھے کالی کلوٹی مل گئی, ایک بندہ آیا, میں میری بیوی بہت ہی بدصورت ہے, میں کیا کروں, پھنس گیا ہوں میں نے کہا صبر کرو, تم کون سا اتنے حسین ہو. ہمارے جو ہے نا ایک جامعہ میں ایک لڑکا تھا, اس کی شادی ہوئی تو ہمارے استاذ کے پاس آیا. اب اس کو شرم بھی آ رہی تھی کیونکہ استاذ تھے بڑے پیر و مرشد. تو وہ استاذ ہمیں واقعہ سنا رہے تھے, کہہ رہے میرے پاس آیا اور بڑا شرما رہا ہے, بڑا میں حضرت میں بڑا پریشان ہوں, میں یہ وہ بہت مشکل نا. مجھے بتاؤ کیا بات ہے. اس نے کہا میری شادی ہوئی ہے, میں نے بغیر دیکھے کی اور مجھے بیوی پسند نہیں آ رہی, شکل بالکل بھی اچھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ کبھی اپنی شکل دیکھی ہے آئینے میں, ٹھیک ہے نا. تو کہتے اس نے کہا ہاں میں نے دیکھی ہے. کہہ رہے ہیں اب اس نیت سے دیکھو کہ میں کیسا ہوں. ایک تو ویسے ہی دیکھتا ہے نا انسان بال سیٹ کرنے کے لیے یا کوئی منہ پہ کچھ لگا ہوا تو نہیں, اس نیت سے دیکھو کہ کیا میں بھی ان لوگوں میں شمار ہوتا ہوں جس کو کوئی خوبصورت ملے. اس نیت سے اب جا کے دیکھو, اپنے نئے نقش نا, پوری ناک کا سائز وائز سب چیزیں چیک کرنا, جا کے کلر ولر بھی دیکھنا اچھی طرح سے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس نے دیکھا اور آ کے کہا الحمدللہ میں مطمئن ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ اس ڈیزائن میں مجھے یہ بھی غنیمت ملی. تو ڈپریشن, پریشان, یہ ناشکری ناشکری ناشکری, ہر وقت کیا ہے ناشکری. اتنی ناشکری ہے اس سے کیا ہو جاتے ہیں, ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں. اگر خوش رہو گے بھائی, یہاں جیسی تیسی مل گئی, جنت میں کیا مل جائے گی. اگر صبر شکر سے زندگی گزاری تو جنت میں کیا ملے گا, حور ملے گی. جنت دنیا میں جو کچھ ملتا ہے نا ہم کو اور آپ کو, وہ اس میں ہماری محنت کا دخل نہیں ہوتا, اس میں تقدیر کا دخل زیادہ ہوتا ہے. کیسے کیسے بدصورت لوگ ہیں, بہت خوبصورت عورتیں مل جاتی ہیں, کیسی کیسی بدصورت عورتیں ہیں, بہت خوبصورت شوہر مل جاتے ہیں. با اخلاق لوگوں کو بد اخلاق بیوی مل جاتی ہے, بد اخلاق کو با اخلاق. تو ایسے سارا سیٹ اپ چل رہا ہے. اور جنت کیا ہے, وہ تو اللہ نے نیک لوگوں کے لیے بنائی ہے, وہ تو ان کو تو اللہ نے اسپیشل حسن دیا ہے جنت کی حوروں کو. فرمایا مقصورات فی الخیام, خیموں میں بند کر دیا, تمہارے لیے بنایا گیا ان کو. تو گزارا چلاؤ بھائی, گزارا چلاؤ, سمجھ رہے ہو, زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی بڑھاپے میں سب چیزیں ختم, بڈھی ہو جائے گی پھر دیکھنا اس کو کون حسین. بڑھاپے میں نہ خود حسین رہو گے نہ وہ حسین رہے گی, سب حساب. تو تھوڑے دن کی بات ہے, تو صبر کر لو. کیا خیال ہے بھائی, یا پھر وہ کام کرو جو میں بولتا رہتا ہوں, گناہ کی طرف مت جاؤ, گناہ کی طرف مت جاؤ, اس کی ٹھکائی لگے گی. گناہ کی طرف جاؤ گے تو کیا ہوگا, حساب و کتاب دینا پڑے گا اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ٹینشن فری بنایا ہے. مسلمان کو غم ہوتا ہے تو صرف کون سا غم, کہ یار جنت میں پہنچنا ہے میں نے, اللہ راضی ہو جائے. پھر اس حال میں اللہ اگر آپ کو پیسہ بھی دے دے, آپ کوشش کریں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا, یہ دین ہمیں نہیں سکھاتا. دنیا میں کامیاب ہونے کی بھی کوشش کریں, کوشش میں کامیابی ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے, کامیابی نہیں ہو تو بھی ٹھیک ہے, بس خوش رہے انسان اس پہ. تو اب وہ قوم, اب یہ گھروں کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. صحیح حدیث ہے بالکل. آپ کے پاس اگر بہت سارا پیسہ ہے نا تو سب سے پہلے کیا کریں آپ, اچھی خوراک کا انتظام کریں. پیٹ میں اچھی چیز اترنی چاہیے, جیم جیلی اور یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں, شہد کھایا کریں, ڈالڈا گھر سے نکال دیں. جب اللہ نے آپ کو مالی وسعت دے دی, زیتون اور دیسی گھی لا کے ڈبے رکھ دیں گھر میں. بیگم جو پکے گا گھی میں پکے گا, 10 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں, ٹھیک ہے نا. اب گھی پکے گا ہمارے. بادام کھائیں. ہمارے حضرت کو اللہ نے غربت میں رکھا تو حضرت کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے تھے کچھ کھانے کے, تو وہ 60 سال حضرت نے غربت میں خوشی میں گزارے. اتنی غربت تھی میرے شیخ و مرشد کے پاس 60 سال کی عمر تک, کہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. اور عالم کتنے بڑے تھے, دارالعلوم کورنگی کے شیخ الحدیث تھے, سب سے بڑا مرتبہ. کتنا بڑا ادارہ ہے نا دارالعلوم کورنگی. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے نائب سمجھے جاتے تھے. اور لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا آپ کی غربت کا, کیونکہ رہتے اتنے استغنا کے ساتھ تھے نا کہ لوگ ان سے قرضے مانگنے آتے تھے.
یہ نہیں کہ غربت میں اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے ایسا صورت بنا لی کہ لوگ مولوی صاحب پہ ترس کھا کے پیسے دینا شروع کر دیں. نہ نہ نہ, بڑا استغنا. اور فرماتے ہیں کہ میرا گھر بھی ذرا دور تھا کچی آبادی میں, کیونکہ پیسے تھے ہی نہیں کہ پکی آبادی میں گھر لے لیں. تو فرماتے ہیں میں پتہ کیا سوچتا تھا کہ میں چونکہ بادشاہ ہوں, اور بادشاہ ذرا ہٹ کے رہتا ہے, بادشاہ تھوڑا سا, تو کہہ رہے ہیں ہمارا اسٹائل تھوڑا سا کیا ہے, ہٹ کے, خوش رہتے تھے. کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ ایک مہمان ہمارے گھر آیا, دال کھلائی ہم نے, پھر کچھ دنوں کے بعد آیا, دال پکی ہوئی تھی, پھر آیا, دال پکی ہوئی تھی. تو ایک دن آگے کہتے ہیں آپ لوگ کیا دال کے علاوہ کچھ نہیں پکتا؟ وہ مہمان بھی تنگ آ گیا نا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بتانے سے میری توجہ گئی ہے کہ ہمارے ہاں بہت دنوں سے دال پک رہی ہے, اور اللہ نے ان کو اہلیہ بھی ایسی ہی دی تھی صبر شکر والی, بڑی تعریفیں کرتے تھے اپنی زوجہ کی, وہ ابھی تک ماشاءاللہ حیات ہیں, اللہ ان کی عمر برکت. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حور بھی مل جاتی تو میں اتنا خوش نہ ہوتا. اللہ نے مجھے ایسی بیوی دلا دی ہے جو ایسی صبر شکر والی ہے جو لاکھوں میں کسی ایک کو ملتی ہوگی, بلکہ کہتے تھے کسی ایک کو بھی نہیں ملی ایسی بیوی. بڑی تعریفیں کرتے تھے اپنی زوجہ کی, کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ناشکری, وہ دیکھتی تھی بھائی میرے شوہر غریب ہیں تو جو وہ بھی تو دال ہی کھا رہے ہیں نا, تو ہم بھی دال کھا رہے ہیں, کوئی بات نہیں, اسی پہ گزارا کریں گے. اور ہمارے حضرت کو وہ دعاؤں کی وجہ سے ملی تھی یہ بیوی. ہمارے حضرت کا واقعہ لکھا ہے, وہ بتاتے تھے کہ بچپن میں حضرت کا رشتہ طے کر دیا کسی خاتون سے. اب ان میں حیا بہت تھی, وہ تو پہلے زمانے میں تو نہیں ایسا ہوتا تھا کہ پہلے طے کر لو, ابا کو بتا دو, ابا کرنی ہے کرو نہیں تو میں جا رہا ہوں. یہ تو اب ہوتا ہے نا. پہلے تو وہ لڑکے جب بالغ ہوتے تھے, ایک تو بالغ ہوتے ہی ماں باپ ان کی شادی کی فکر کرتے تھے, ان میں حیا ختم ہونے سے پہلے ان کو گھر بار کا کر دیتے تھے. تو ہمارے حضرت کا جب بالغ ہوئے تو حضرت فرماتے ہیں مجھے تو شرم آتی تھی شادی کا نام لیتے ہوئے بھی. ابا نے کہیں ہماری منگنی کر دی, طے کر دیا. اب ابا کو کیسے کہیں ابا یہ پتہ نہیں, یہ ہمارے حضرت تو دیندار تھے بچپن سے, والد صاحب بھی ان کے فرماتے ہیں مجھے بہت دیندار چاہیے تھی, صبر شکر والی. تو کہتے ہیں کہ میں نکل گیا کھیتوں میں جا کے چپکے سے سجدے میں گر کے میں نے اللہ سے دعا مانگی, رویا اللہ کے سامنے, اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو یہ رشتہ کسی طرح سے توڑوا دے. زبان کے چونکہ پکے تھے تو خود نہیں توڑنا, زبان دے چکے ہیں, یہیں کسی طرح جان چھڑوا دے یہاں سے, اور ایسی جگہ کروا دے جو میرے لیے بہتر ہو. تو اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ لڑکی والوں نے خود ہی انکار کر دیا کوئی عذر بنا کے. تو پھر حضرت کی یہاں شادی ہوئی جہاں جن کو ہم پیرانی صاحبہ کہا کرتے تھے. تو حضرت بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے, اور اتنی ان میں حیا تھی کہ وہ حضرت ان کا فرماتے تھے کہ علماء دعوتیں کرتے تھے تو اس میں لوگ اپنی اپنی اہلیہ کو لے کے جاتے تھے. مفتی محمد شفیع صاحب نے کہا کہ آپ بھی اپنی اہلیہ کو لے کر آئیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میری اہلیہ نے کہا میں گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں جاؤں گی. بس جائز ہے جانا, یہ نہیں کہہ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زوجہ کو لے کے گئے دعوت پہ, لیکن ان کا مزاج ایسا تھا بھائی میں گھر میں مجھے نہیں جانا. تو فرماتے ہیں مفتی شفیع صاحب بڑے خوش ہوئے, کہتے جب ہمارے گھر میں ٹیلی فون لگا, حضرت کے گھر میں پردہ ایسا تھا, مزدور 4 مہینے کام کر کے گئے ہیں. ایک مزدور نے کہا یار یہاں کیا جنات رہتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ کہہ رہے میں نے 3 4 مہینے اس گھر میں کام کیا, کسی عورت کی آواز میرے کان میں آج تک نہیں پڑی. وہ ذاتی طور پر یہ چیزیں آدمی ڈنڈے کے زور سے تھوڑی بیوی سے یہ سب کچھ کروا سکتا ہے, تو اپنے اندر تقویٰ ہو. اتنا ان میں تھا کہ ان کی آواز کبھی مردوں کے کان میں ان کی اہلیہ کی نہیں پڑتی تھی. تو حضرت فرماتے میں نے جب ٹیلی فون لا کے رکھا گھر میں, ضرورت تھی فون لگوایا, تو میں نے یہ کیا کہ بھائی دیکھو جس عورت میں یہ تقویٰ نہیں ہے نا تو اس کو برا مت سمجھو. جہاں شریعت نے گنجائش دی ہے وہاں گنجائش دی ہے. عورت مرد سے ضرورت کی بات بھی کر سکتی ہے, ضرورت کے وقت گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہے, یہ تو اوپر لیول کا ہے نا. وہ یہ تو اپنے زبردستی نہیں کر سکتے اس چیز میں. آپ عورت اگر خود اپنی مرضی سے ایسا کرنا چاہے تو ٹھیک ہے, وہ زیادہ اچھی بات ہے, لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے ان چیزوں پہ. تو فون میں کیا ہوا, حضرت نے فون لا کے رکھا, فرمایا کہ جب فون آئے آپ جب اٹھائیں تو جب ان نون پرسن ہونا تو بات نہ کریں اس سے. اور پتہ کیسے چلے گا کہ اپنی بہو بیٹی کا فون ہے تو فون پہ تھوڑا سا ہاتھ مار دیں, اگر آگے سے عورت کی آواز آئی ہے تو بات کر لیں, یا اپنے کسی بیٹے کی آواز آئی تو بات کر لیں, ورنہ بات نہ کریں. ہم اگر گھر میں کہہ دیں کہ بھائی جب فون اٹھاؤ تو بولو نہیں, تو میرا خیال ہے اگلے دن بیان نہیں ہوگا. بولیں گے پتہ نہیں کس فنڈامنٹلسٹ سے, بنیاد پرستوں سے کہاں پھنس گئے ہیں, طالبان سے شادی ہو گئی ہے.
ٹھیک ہے نا. لیکن ہم بھی ایسے ہی, ہم کون سا اتنے پرہیزگار ہیں, تو اتنا ہی تقویٰ ہونا جتنا, یعنی بھائی جتنے خود ہو اتنے ہی دوسرے پہ کو مکلف بناؤ نا. حضرت تو خود بھی بڑے پرہیزگار تھے نا. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا اپنی اہلیہ سے کہ یوں کرنا, تو انہوں نے کہا میں نے فون کے قریب ہی نہیں جانا, میں نے فون اٹھانا ہی نہیں ہے, مجھے اس سے ویسے ہی کیا ہے, الرجی. یہ مردوں کا کام ہے فون سننا. فون جس نے بیٹے بیٹی کا فون آئے گا تو آپ سن لو, پر مجھے بتا دیا کرو تو میں بات کر لوں گی, ورنہ میں اس طرف نہیں جاتا. تو بڑی اللہ نے صبر شکر والی زندگی دی تھی ان کو. تو حضرت فرماتے ہیں اسی غربت کی ایام میں ایک انڈے والا آیا, ٹھیک ہے نا, انڈے بیچ رہا تھا, تو وہ ابلے ہوئے انڈے نا, تو وہ کہتے ہیں ہمارے گھر آیا, بولے مولوی صاحب کتنے انڈے لیا کرو گے آپ مجھ سے, بھئی آپ کے گھر کے اتنے افراد ہیں, میاں بیوی ہیں, بچے بھی ہیں. تو اس کا خیال تھا کہ 4-6 انڈے تو لے لیا کریں گے. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں, ہمارے یہاں پہلے سے کوئی انتظام ہے, ایسا کر دیا. حالانکہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے, بولو بھائی, نہیں تھے. لیکن اس کے سامنے اپنی غربت نہیں بتانی, میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. وہ کہ چلو زکوٰۃ والے انڈے پھر میں آپ کو دے دیا کروں گا. بات یہ ہے کہ غربت بھی ہو مگر ایسا اس پہ استغنا اور چہرے پہ ایسی بشاشت اور ایسا استغنا ظاہر کرنا ہے کہ ہم سے بڑا سیٹ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور حضرت فرماتے ہیں کہ یہ صرف زبان سے نہیں کہتا تھا, دل میں بھی سمجھتا تھا, دل میں بھی سمجھتا تھا کہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے, صرف اوپر اوپر سے نہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, دل میں بھی یہی تھا بہت دیا ہے بھائی. فرماتے تھے کہ میں 2 وقت کی روٹی کھا رہا ہوں بھائی, اور کیا چاہیے, خالی روٹی بھی کافی ہے, تو اللہ نے مجھے دال بھی دی ہے. اس پہ سوچ سوچ کے خوش ہوتے تھے کہ دال بھی دی اللہ نے مجھے, واہ واہ سبحان اللہ, اتنا خوش ہوتے تھے اس پہ, دال بھی ہے. اور اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جایا کرتے تھے, پورے سال تنخواہ سے پیسے جمع کر کر کے ٹرین کا ٹکٹ ہوتا تھا, پورے سال کی تنخواہ سے کاٹ کاٹ کے ایک دفعہ کا چکر لگتا تھا. یہ حالت تھی. اور پھر کیا ہوا ہے کہ پودوں کا بڑے مزاج ان کے, غربت تھی مگر مزاج شاہانہ تھا, گرینری کا بڑا شوق تھا, پھول لگانے کا, پودے لگانے کا, خوشبوؤں کے استعمال کا. تو پودے لگانے کے لیے نا ان کے پاس وہ نہیں تھا, شاور نہیں ہوتا وہ پانی دینے کے لیے, اس میں پتہ نہیں کیا ٹیکنیکل چیز کر کے ایک شاور بنایا تھا حضرت نے, تھا بڑی صفائی ستھرائی. تو کیا ہوا کہ حضرت کی اہلیہ بیمار ہو گئی. اب میں اہلیہ کا بتاؤں کیسا توکل تھا. اہلیہ بیمار ہو گئیں, ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے جسم میں وٹامنس کی کمی ہے, پھل فروٹ کھانے کو, پھل فروٹ تو ملتے ہی نہیں تھے حضرت کو, غربت میں کہاں پھل کھا سکتے ہیں. تو بتایا کہ ان کو آپ پھل فروٹ کھلائیں. کیا کھلائیں؟ یہ میں صرف اپنے شیخ کے واقعات نہیں سنا رہا, مقصد یہ ہے کہ ایسی زندگی گزرے گی تو صحت بھی ملے گی, بغیر سیب کے آئرن آئے گا آپ کے جسم میں. اور ٹینشن والی زندگی گزارو گے نا, سیب کے جوس بھر بھر کے پی لو پھر بھی آئرن کی کمی ختم نہیں ہوگی آپ. پھر فرماتے ہیں میں لے گیا ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر نے کہا ان کو سیب کھلائیں, آم کھلائیں, یہ کھلائیں, وہ کھلائیں. پھر فرمایا پیسے ہی نہیں تھے سیب کھلانے کے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ بھائی ڈاکٹر کو اللہ نے جو علم دیا ہے نا وہ اس حساب سے صحیح بات کر رہا ہے, لیکن اگر میری بیوی کو سیب کی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے سیب کے پیسے دیتے, جب نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ ویسے ہی آئرن کی کمی انشاءاللہ پوری کر دے گا, اور اللہ ان کو ویسے ہی ٹھیک کر دے گا. بیوی بھی کیونکہ توکل والی, پھر وہی مثال اپنی اور آپ کی مثالیں آتی ہیں ذہن میں. ہم ہوتے کتنے تانے سننے کو ملتے ہیں بھائی, اب کہیں سے لے کر آؤ, سیب لاؤ, چوری کا ہو کہیں سے وہ لے کر آؤ. میں تو کہہ رہی تھی کھانے کو نہیں ہے, دال کھائیں گے تو یہ تو یہی ہوگا نا, روٹی کھا کھا کے, تو آئرن کہاں سے پیدا ہوگا. ڈاکٹر سارے کہتے ہیں سیب کھانا ضروری ہے, اور یہ کھانا ضروری ہے, اور وٹامن کی گولیاں کھانا, جائیدادیں کھانا بھی ضروری ہے. کیا کیا کھا گئے ہیں مگر پھر بھی کمی پوری نہیں ہو رہی, پھر بھی بیمار ہیں. وقت سے پہلے بال سفید ہو رہے ہیں, 20-20, 25-25 سال کے لڑکوں کے بال سفید ہو رہے ہیں, گر رہے ہیں. عجیب حالت ہے یار, 30 سال کا بندہ 50 سال کا لگ رہا ہے آج دیکھنے, سب کچھ کھا کے بھی یہ حال ہے. توکل نہیں ہے, اللہ پہ اعتماد نہیں ہے. تو حضرت فرماتے ہم آ گئے, ہم نے کہا بھائی ہمارے پاس تو نہیں ہے, بس اس اللہ ویسے ہی پوری کر دے گا. اللہ نے کر دی. وہ ماشاءاللہ اب تک زندہ ہیں, 90 سال تو میرا خیال ہے ان کی عمر ان کی اہلیہ کی ہو گئی, جن میں وٹامن کی کمی تھی, ٹھیک ہے نا. 90 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی ہے ماشاءاللہ, اور ہوش و حواس میں اللہ ان کی عمر میں اور زیادہ برکت دے. حضرت کا انتقال ہو گیا, وہ پھر بھی زندہ ہیں. تو پھر اللہ نے 60 سال کی عمر کے بعد حضرت کو کیا دیا. حضرت کی زمینیں تھیں وہ بکی ہیں, اور کچھ وراثت ملی, بہت اللہ نے پیسہ دیا.
پھر اتنی دولت آئی حضرت کے پاس, پھر حضرت نے اسٹائل اپنا چینج کر دیا. جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی جب تک نہیں ہے تو دال روٹی کھاؤ, جب ہے تو پھر اسی حساب سے کھاؤ جب اللہ دے رہا ہے. پھر جو نوٹ آتے تھے حضرت کے پاس, دولت کی محبت پھر بھی نہیں تھی, تو حضرت نے بہت سارا پیسہ لگا دیا الائنس میں. وہ ضیاء-ال-حق کے دور میں ایک الائنس والے نکلے تھے, وہ سارا پیسہ ڈوب گیا. ڈوبا ہے تو حضرت کی پیشانی پر اتنا سا بھی بل نہیں آیا, پر ذرا بھی پریشان نہیں ہوئے. جبکہ جن لوگوں کے پیسے اس وقت ڈوبے تھے ان میں سے بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر گئے. تو حضرت نے ان کا نام رکھا شہدائے الائنس, شہدائے الائنس. یہ الائنس والوں کو, اور حضرت فرماتے تھے کتنی گھٹیا موت ہے, پیسے چھن گئے تو مر گئے, کیا دکھاؤ گے منہ اللہ کو؟ اللہ کہے گا کھانے کو روٹی تو مل رہی تھی, سر چھپانے کی جگہ تو تھی. تو حضرت کا بہت سارا پیسہ ڈوب گیا, مگر حضرت پر ایسے ذرہ برابر بھی پیشانی پہ لکیر نہیں آئی. کیوں؟ وہ کہتے تھے یار رہنے کے لیے گھر تو ہے نا, اور کھانے کے لیے روٹی تو مل رہی ہے, تو وہ تو ویسے ہی مسافر خانہ ہے, ساتھ تھوڑی لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے نا, ایسے ہی خوش ہے. جو حضرت کے ساتھ اس وقت تھے نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا زیادہ کسی میں حوصلہ نہیں دیکھا, اتنی بڑی رقم ڈوب گئی ہو اور بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں, بڑے آرام سے, کچھ ہو ہی نہیں رہا. حضرت گھر کو گھر کہتے ہی نہیں تھے, مسافر خانہ کہتے تھے. جب سعودی عرب سے آئے ہیں عمرہ کر کے, تو وہ گھر پہنچ گئے اپنے, تو جو میزبان تھے نا سعودیہ میں, انہوں نے حضرت کو فون کیا کہ آپ گھر پہنچ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں مسافر خانے میں بیٹھا ہوں ناظم آباد کے. پھر 2 دن بعد فون کیا, حضرت گھر پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا ابھی بھی ناظم آباد کے مسافر خانے میں ہوں. اس نے کہا آپ مسافر خانے میں کیا کر رہے ہیں, گھر کیوں نہیں جا رہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ مسافر خانہ ہی ہے, گھر ور نہیں ہوتا مسلمان کا. اور واقعی اب دیکھو نا, حضرت کا جنازہ اٹھ گیا نا, قبر میں چلے گئے, ثابت ہو گیا نا کہ واقعی وہ کیا تھا, مسافر خانہ تھا, ثابت ہو گیا. تو ہم لوگ ہیں بے وقوف جو گھر کو گھر سمجھتے ہیں. تو کیا تھا کہ حضرت کو جب اللہ نے دولت دی تو نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوتی تھی اتنی بڑی بڑی, اس میں سے حضرت اپنی ضرورت کے پیسے رکھتے تھے, باقی سارے فی سبیل اللہ صدقہ. اس میں سے گیس کا بل نکالیں گے, جو ضرورت کی چیز خریدنی ہے. گاڑی خریدی حضرت نے, گاڑی کیسی خریدی؟ اب دیکھو پیسہ آتا ہے تو لوگ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے, یہ بھی کنجوسی ہے. وہ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لے لو, بس پلاٹ لے لو, بس پلاٹ لے لو. ابے بھائی خرچ کرو اللہ کے بندو. حضرت نے ایک فلیٹ بھی خریدا, وہ اس لیے خریدا کہ میں آج مر جاؤں گا تو یہ مدرسے کا گھر ہے, میری زوجہ کہاں رہیں گی, اس نیت سے خریدا کہ میرے مرنے کے بعد میری زوجہ کے لیے انتظام, بولو نا بھائی, ہونا چاہیے. اور بچے کی سب کی شادیاں ہو گئی تھی, وہ الگ ہو گئے تھے, الگ رہتے تھے, تو ان کا تو انتظام ہو گیا. بس ایک زوجہ میں اگر مر گیا تو ان کا کیا بنے گا, یہ تو مدرسے کا گھر ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مدرسہ یہاں رہتا ہے نہیں رہتا, تو بھائی ان کے لیے فلیٹ خرید لی. وہ بھی جب اللہ نے بس وہ فلیٹ گئے نہیں, اس میں گئے نہیں. اس کے علاوہ باقی پیسوں کا کیا کرنا ہے, اب کیا پلاٹ خریدنا, کیا گھر خریدنا, گاڑی خریدو. سب سے پہلے خوراک, حضرت نے سب سے پہلے پیسہ کہاں خرچ کیا, خوراک. بھائی خوراک, اب پہلے تو اللہ چلا رہا تھا بغیر خوراک کے, پیسے نہیں تھے. اب اللہ کہے گا اب ہے تو اب تو سیب کھاؤ نا, آئرن کی کمی, ورنہ آئرن کی کمی ہوگی. دولت مند آدمی اگر سیب نہیں کھاتا اس میں آئرن کی کمی ہوتی ہے. غریب آدمی کچھ بھی نہ کھائے پھر بھی فٹ رہتا ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو دیا ہی نہیں کچھ, تو اللہ کہتے ہیں اسی میں پوری کر دوں گا میں. شیر کو آئرن کی کمی کے لیے سیب کھانا پڑتا ہے بھائی. شیر میں وٹامن سی کی کمی کہاں سے پوری ہوتی ہے, وہ صرف گوشت کھاتا ہے, اور اسی گوشت میں وٹامن اے بھی ہے, ڈی بھی ہے, سی بھی ہے, سب کچھ ہے اس میں. تو اللہ ہر چیز سے ہر چیز پوری کر سکتے ہیں. ہم خالی گوشت کھانا شروع کر دیں تو مر جائیں گے تھوڑے دنوں میں. تو اب کیا تھا کہ حضرت نے سب سے پہلے کس پہ توجہ دی, خوراک. خوراک ایسی خاندانی, اوہ ہٹو بچوں, بادام صبح, اور 1 گلاس خالص دودھ, بہترین خاندانی قسم کا سیب چھلا ہوا. چھلکے فرماتے تھے, ڈاکٹر نے ایک دفعہ حضرت کو کہا کہ چھلکوں میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. حضرت فرمایا پھر چھلکے آپ کھایا کریں. ٹھیک ہے, مزاح بہت تھا ہمارے حضرت کی, خوش ہوتا ہے نا انسان تو مزاح بھی ہوتا ہے طبیعت میں. فرمایا پھر یہ آپ کھائیں, یہ وٹامن, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کہ چھلکے ہضم نہیں ہوتے نا, وہ وٹامن کا کیا کرنا ہے جو ہضم ہی نہ ہو. ڈاکٹر بھی تو بعض پھینکو ہوتے ہیں, بس بول دیتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کیا نقصان بھی ہوگا, کیا فائدہ ہوگا. چھلکوں میں طاقت زیادہ ہے. اللہ کے بندے, چھلکے اللہ نے جانوروں کے لیے بنائے, ان کو بھی تو کچھ کھانے دو. تو ساری چیزیں خود کھا جاؤ گے تو بکری کیا کھائے گی, ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہے وہ چھلکے حضرت نے فرمایا کہ آپ کھائیں. وہ چھلا ہوا سیب کھایا کرتے تھے, میٹھا. جب سیب کا موسم ختم ہو جاتا تھا
اچھے سیب ملنا بند تو سیب کا ناغا نہیں. حضرت کی مطالعہ بہت تھا نا, حکمت پر, ایلوپیتھک سائنس پر بھی مطالعہ تھا اور ہومیوپیتھک پر بھی, اور حکیموں کی کتابیں بھی پڑھی ہوئی تھیں حضرت نے, تو خوراک پہ بڑی ریسرچ تھی. وہ فرماتے تھے کہ نہار منہ میٹھا سیب جس نے کھا لیا تو اللہ اس کو ڈاکٹروں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے گا, اور واقعی حضرت کو اللہ نے ڈاکٹروں سے بچایا ہوا تھا. تو جب موسم ختم ہوتا تو پھر پوری دنیا میں تحقیق ہوتی کہاں کا سیب سب سے اچھا ہے, تو پھر ٹورنٹو سے حضرت کے لیے سیب کی پیٹیاں آیا کرتی تھیں. سیب کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے. بادام, سیب اور بھنے ہوئے چنے یہ کھاتے تھے. اسی طرح میں جب بھی حضرت کے گھر گیا ہوں کھانا بڑا اسٹائلش دیکھا ہے, وی آئی پی قسم کا خاندانی کھانا تھا. کھاتے بہت تھوڑا تھے مگر کھاتے بہت اچھا تھے. پگڑی بڑی مہنگی تھی. ایک دفعہ میں نے قیمت پوچھ لی تھی, وہ اس زمانے میں بڑی ہزاروں روپے کی پگڑی تھی حضرت کی. حضرت فرماتے تھے کہ سر کی پگڑی اور سر کی ٹوپی کی قیمت آپ کے جوتے سے زیادہ ہونی چاہیے. جوتا مہنگا ہے, ٹوپی کیا ہے, سستی. اس کا مطلب سر کو اتنا پروٹوکول نہیں دے رہے, پاؤں کو عزت زیادہ دے رہے ہو. حضرت کا جو سفید رنگ کا کرتا ہوا کرتا تھا وہ بہت مہنگا تھا, بہت مہنگا. اور خوشبوئیں اللہ کی پناہ, اتنی اتنی سی خوشبوئیں. اس دور میں 95 کی بات کر رہا ہوں, 50 ہزار روپے کی 95 میں وہ حضرت نے خوشبوئیں رکھی ہوئی تھیں. اور کمرہ اتنا خوبصورت ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا, ایسے نہیں کہ وہ اس کو چھچورا پن بنا دیا, اس کو چمک چھلو بنا دیا وہ کمرے کو, لیکن اتنا خوبصورت کمرہ تھا حضرت کا کہ جب جاتے تھے تو بس دل چاہتا تھا کہ یہاں سے نہ نکلیں. اس میں عود کی خوشبو جل رہی ہوتی تھی ہر وقت. بڑا خوبصورت کمرہ تھا, جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں. وہ تو باقاعدہ دیکھنے جایا کرتے تھے ہم. پھر حضرت کی کرسی, بیٹھنے کا, پھر 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن میں رہتے تھے, 24 گھنٹے. بہت وی آئی پی زندگی گزاری. مکان نہیں بنایا, پلاٹ نہیں خریدا, کہ مر جائیں گے, اپنی ذات پہ لگاؤ. ایک بس سنا دو گاڑی خریدنے کا واقعہ, سنا ہوا ہوگا. پھر حضرت نے کھوجا کہ گاڑی ہونی چاہیے. حضرت نے کیا سوچا کہ کیا ہونا چاہیے. یہ میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ پیسے جمع مت کرو اللہ کے بندو. یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں سنا رہا, میں قصے کہانیاں نہیں سنا رہا. حضرت نے کہا گاڑی ہونی چاہیے. گاڑی خریدنے گئے, شو روم میں گئے تو شو روم والے سے کہا کوئی گاڑی دکھاؤ, گاڑی. اس نے کہا یہ ہے نا گاڑی. انہوں نے کہا یہ گاڑی ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی گاڑی ہے, اس کو گاڑی بولتے ہیں. یہ حضرت اسی اسٹائل سے سنایا کرتے تھے, یہ گاڑی. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے بھائی, یہ گاڑی نہیں. تو یہ گاڑی ہے, گاڑی دکھاؤ بھائی. تو کہتا ہے مولوی صاحب آپ کی رینج کتنی ہے. اس نے کہا مولوی صاحب ہیں یہ بیچارے کیا گاڑی خریدیں گے, کوئی پرانی سی ایف ایکس لینے آئے ہوں گے, زکوٰۃ کے پیسوں سے جمع, کسی نے کوئی ہدیہ دیا ہوگا لفافے میں ڈال کے, کوئی جمع ہو گئے ہوں گے, تو وہ یہ سمجھ رہے تھے. اچھا, حضرت کے بیٹے سعودیہ چلے گئے تھے, مدینہ یونیورسٹی میں ان کی بڑی اچھی اچھی تنخواہیں تھیں, تو انہوں نے بڑی اچھی گاڑی خریدی تھی, بہت خوبصورت. حضرت فرماتے ہیں مجھے خیال آیا کہ میرے بیٹوں کے پاس اتنی مہنگی گاڑی ہے تو میں ان سے بھی زیادہ مہنگی گاڑی خریدوں گا. اور آگے ملفوظ دیکھو, فرماتے تھے اس لیے کہ پتہ یہ چلے کہ باپ میں ہوں, یہ میرا باپ نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس اچھی گاڑی آ گئی ہے. میرے پاس اگر پرانی ہوگی تو لوگ ان کو میرا باپ سمجھیں گے, اور مجھے کیا سمجھیں گے, یہ اسٹائل تھا بھائی, اسٹائل. تو فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ میں اس سے زیادہ اچھی گاڑی خریدوں گا تاکہ پتہ چلے کہ ابا کون ہے, میں ہوں. ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کو میرا بس باپ سمجھنا شروع کر دیں. تو پھر گئے ہیں تو وہ حضرت کو گاڑی کون سی ملی ہے, اس وقت عراق کی جنگ ہو رہی تھی کویت سے, تو سارے کویتی بھاگ گئے تھے. تو ایک کویت کا شہزادہ گاڑی لے کے بھاگا تھا, پاکستان آیا ہوا تھا. تو حضرت نے پھر کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی. وہ اس گاڑی میں ہم نے بھی بہت سفر کیا, اور اتنی خوبصورت وی آئی پی گاڑی تھی, بیٹھ جاؤ تو اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا. اور فرماتے تھے پھر اس میں جو پیٹرول ڈلواتا تھا تو یہ نہیں کہ 5 روپے کا پیٹرول ڈال دو, یہ بھی کنجوس آدمی کا کام ہے, 50 روپے کا پیٹرول ڈالتا ہے. اب بھائی جب تیرے ہاتھ میں ہے گاڑی تو ٹینکی بھر دینا ایک دفعہ میں, تو کوئی لے کے تھوڑی بھاگ رہا ہے. وہ بھی دماغ میں ہوتا ہے نہیں بھروں گا نہیں, بار بار پیٹرول پمپ پہ لائن لگا کے کھڑا ہوا ہوگا مگر ایک دفعہ تسلی سے بھرے گا نہیں. تو فرماتے میں جب پیٹرول پمپ پہ جاتا تھا تو ٹینکی بھرتا تھا میں, اور وہ بھرنے میں بہت ٹائم لگتا تھا, لوگ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے تھے بھائی کس کی گاڑی ہے یہ. تو حضرت فرمایا کرتے تھے گاڑی بڑی ہونی چاہیے, ٹینکی بھری ہوئی ہونی چاہیے. یہ حضرت کا ملفوظ تھا. جب دولت اللہ نے دی تو اسٹائل بولو نا بھائی چینج ہو گئی. تو جو اپنی ضرورت کی گاڑی کے پیٹرول کے پیسے نکال لیے, گیس بجلی کا بل نکال لیا, کھانے کے پیسے نکال لیے, اس کے بعد جتنے پیسے تھے حضرت گنتے نہیں تھے, وہ سارے فی سبیل اللہ صدقہ, گنے نہیں بس سب صدقہ. اتنا بڑا اللہ نے دل دیا تھا.
یہاں تک کہ جن مدارس میں پڑھایا تھا 20-20 سال، ان سے جو تنخواہیں لی تھیں وہ تمام تنخواہیں واپس کر دی حضرت نے ان کو. بہت سخاوت کے دریا تھے بھائی وہ تو، ایسے ایسے نوٹ ایسے اٹھا کے نا غربا اور مساکین اور مدارس پہ اور مختلف جگہوں پہ خیر کے کاموں پہ خرچ کرتے تھے. کیسے اسٹائل سے زندگی گزاری بھائی انہوں نے، خوش، اور چہرہ ایسا چمکتا تھا، سرخ چہرہ ان کا، دیکھ کے لگتا ہی نہیں تھا ان کو کوئی بیماری. کیونکہ آدمی جب خوش ہوتا ہے بیمار تھوڑی ہوتا ہے. ایک دفعہ ڈاکٹر آئے ان کو دیکھنے کے لیے، ویسے ہی کسی نے، حضرت ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے تھے، تو ڈاکٹر جب آیا نا تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے. 78 سال کی عمر میں. حضرت نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا آپ کا جو فیس اور آپ کا جو باڈی ہے نا اس سے پتہ چل رہا ہے کہ نہ آپ کو شوگر ہے، نہ بلڈ پریشر ہے، کوئی بیماری نہیں، فٹ فاٹ نیبل. تو اتنی زبردست صحت تھی. لیکن اس کے باوجود حضرت پھر کیا کرتے تھے؟ موت کے لیے تیار. ہمارے ہاں کسی کے پاس پیسہ ہو، صحت بھی ہو، تو کہے میں مروں نہیں، باقی سب کچھ ہو جائے. تو حضرت فرماتے تھے کہ جب بیمار ہو گئے نا آخری وقت میں، تو علماء کچھ ملنے کے لیے آئے. انہوں نے کہا آپ کی طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے، ہم آپ کو دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں. تو فرمایا کہ 75 سال کی عمر میں آدمی نہیں مرے گا تو کب مرے گا بھائی؟ ٹھیک ہے نا، مرنے تو آرام سے، خوشی خوشی دنیا سے گئے ہیں. اب تو مرنے کا ٹائم ہے، کوئی بات نہیں، اب جانے. اور فرماتے تھے کہ میں 63 سال کی جب میری عمر ہوئی تھی تو مجھے اس کے بعد سے پھر زندہ رہتے ہوئے شرم آنے لگی تھی. کہتے تھے میں سوچتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 میں چلے گئے، تو ابھی تک ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے نا. کہتے مجھے شرم آتی تھی یار، اب میں ابھی بھی زندہ ہوں. اور فرماتے تھے کہ جب میرے بچوں کے بھی بچے ہو گئے تو وہ مثال دیتے تھے کہ جب پلیٹ فارم پہ نئی گاڑی آتی ہے تو پرانی والی گاڑی کو پلیٹ فارم چھوڑنا پڑتا ہے. تو میں کہتا تھا میرے تو بچوں کے بھی بچے ہو گئے، میں ابھی تک پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوا ہوں، تو جا ہی نہیں رہا میں. تو ایسا آدمی ٹینشن لے گا کسی چیز کی؟ بولو نا بھائی. صحت کا خیال بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، بس اللہ نے جب اٹھانا تھا اٹھا لیا. کتنے آرام سے دنیا سے چلے گئے آرام سے. اور ہم لوگ ہر وقت پیسہ 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 پیسہ، اس نے یہ کر لیا، میرے پاس میری تنخواہ کم ہے، اس کی تنخواہ زیادہ ہے. تو یہی تھا قوم عاد میں، بڑے بڑے گھر بنا کے فخر کرنا. تو اللہ نے بھائی ہمیں ان چیزوں سے منع کیا ہے، دنیا سے دل لگانے کی اجازت نہیں دی ہے. اسی سے ڈپریشن کا علاج ہوگا اور اسی سے ہماری اسٹریس ختم ہوگی. گولیاں کھانے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.